اس کے ذریعے آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ قرض کی دعا ہے، وہ اولاد کی ہے، وہ کوئی اور پریشانی ہے، اللہ رب العزت آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے وظائف ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت پہ یقین رکھتے ہیں اور جو اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت دعائیں قبول بھی کرتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے لیے اپنی دعا بتائی، مختلف دعائیں بتائی، اولاد کے لیے اپنی دعا بتائی، فقر کے لیے اپنی دعا بتائی، اپنا وظیفہ بتایا۔ تو غرض میری یہ ہے کہ جو لوگ وظائف سے کمنٹس باکس میں اکثر وظائف کا استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، میرے وظائف ان لوگوں کے لیے نہیں۔ تو بہرحال آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں وہ عمل ہے اسم اعظم کا، اور یہ اتنا مجرب اور زبردست ہے، اس کے ذریعے آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ قرض کی دعا ہے، وہ اولاد کی ہے، وہ کوئی اور پریشانی ہے، اللہ رب العزت آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، صاحب علم اور صاحب بصیرت شخصیت ہیں۔ وہ اپنی کتاب شہرۂ آفاق کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی تھے، یعنی صحابی کی اولاد تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس نے مختلف حکیموں سے، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، لیکن وہ مچھر باہر نہیں آیا اور اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اتنی تکلیف اس کے سر میں کہ وہ کئی دن تک اس کی نیند جو ہے وہ غائب رہی۔ تو کسی نے اسے کہا کہ تم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ اللہ رب العزت اس پریشانی سے تمہیں نجات دے۔ تو وہ شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا کہ تم اپنی پریشانی کے لیے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری کون ہے؟ جو اولیاء اکرام کے سردار ہیں، تصوف ولایت کے جتنے سلسلے ہیں، وہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، جتنے سلسلے ہیں وہ آخر میں جا کر حضرت حسن بصری اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جا ملتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اسم اعظم بتایا، اس نے اس سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کی پریشانی ختم کر دی۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جو اسم اعظم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے علامہ بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا بحرین کی طرف، اور اس لشکر کا امیر حضرت علی حضرمی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول کو بنایا، اور اس لشکر میں تابعی بھی تھے اور صحابہ بھی تھے، اور اس لشکر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ جتنا جلد ہو سکے آپ بحرین پہنچے۔ تو کہتے ایک جگہ ہم رکے، تو نہ ہمارے پاس جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کچھ تھا کہ ہم ان کو پلا سکے، ہمارے پاس اتنا پانی نہیں تھا، اور نہ اتنا پانی تھا کہ ہم خود پی سکے اور وضو وغیرہ کر سکے۔
اور پیاس سے ہمارا برا حال تھا، پیدل سفر تھا، تو ہم نے اپنے لشکر کے امیر حضرت علی حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کچھ کیجئے، آپ امیر ہیں۔ تو حضرت علی حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل کی، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد حضرت علی حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ان اسم اعظم سے دعا کی، اور جیسے ہی اسم اعظم سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فوراً ان کی دعا قبول کی، اور ایسے بارش برسی کہ ان کے جتنے برتن تھے وہ بھر گئے پانی سے۔ جو خود پیاسے تھے، اللہ رب العزت نے پانی سے ان کی پیاس بجھائی، اور اپنے سفر کا جو پانی خرچ ہوتا اسے بھی اپنے لیے جمع کیا اور سفر شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آگے سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں دریا آیا، اور دریا گہرا بھی، تو ہم دوبارہ حضرت اپنے امیر حضرت علی حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ امیر محترم کچھ کیجیے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے مصلی بچھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے ایسے مسئلہ جو ان کو درپیش تھا وہ حل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے نہ ہمارے پاؤں دریا کے پانی سے گلی ہوئی، اور نہ ہمارے جانوروں کے پاؤں دریا کے پانی سے گلی ہوئی۔ تو یہ اتنا مجرب اور زبردست عمل ہے۔ تو اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس اسم اعظم کے ذریعے آپ کی جو پریشانیاں ہیں، وہ مالی پریشانیاں ہیں، مال و دولت، حلال مال و دولت کے لیے پریشانیاں ہیں، وہ گھر ہے، اولاد کی تعلیم ہے، یا کوئی اور مالی پریشانی ہے، تو اس وظیفے کو اپنائیں۔ یاد رکھے، اگر تعویذات سے دولت آتی تو 100-150 تعویذات میں اپنے گلے میں ڈال لیتا، لیکن مال و دولت کے لیے میں آپ کو وہی طریقہ بتاؤں گا جو صحابہ کا ہے، جو حضور نے بتایا، پھر صحابہ اور تبع تابعین نے بتایا۔ تو آپ میں جس شخص کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہو، وہ ان 4 الفاظ کے ساتھ دعا کر لے، اور کم از کم اسے 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے۔ اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یا علیمو، یا حلیمو، یا علیو، یا عظیمو۔ یا علیو، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں مراد نہیں، بلکہ یہاں اللہ کا جو اسم ہے وہ هو العلی العظیم، وہ مراد ہے۔ یہ پڑھیں درود شریف، اول و آخر درود شریف پڑھ کر اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی وہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو حلال دولت ہو، مالی پریشانیاں ہو، وہ قرض کی ہو، وہ گھر کا کرایہ ہو، وہ ذاتی گھر کا مسئلہ ہو، اللہ رب العزت اسے ضرور حل فرمائیں گے۔